دیکھیے ضمیر یہ خدشہ تو ہے، خطرہ بھی ہے، تشویش بھی ہے کہ جب وہاں پہ اس طرح کا ایک وڈرال ہوا ہے اور اس جنگ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار گیا ہے، تو چلیں ہار تو گیا ہو لیکن امریکہ ایک سپر پاور تو ہے، اور سپر پاور جو ہے اس کو ہضم نہیں ہوتی ایک شکست، تو صحیح. عین ممکن ہے کہ پاکستان کے اوپر نزلہ گرے، لیکن اسی لیے میرے خیال میں اتنا ضروری ہے کہ پاکستان کا جو نیریٹو ہے، پاکستان کا جو بیانیہ ہے، وہ بہت ہی مؤثر طریقے سے اس ٹائم جانا چاہیے. دیکھیے ابھی تک مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہا کہ کسی بھی ایک انفلوئنشل کیپٹل سے یا کسی بھی انفلوئنشل میڈیا پلیٹ فارم سے پاکستان کے اوپر کوئی کڑی تنقید ہوئی ہو. ابھی تک ایسا نہیں ہوا. صحیح. شاید اس کی عین ممکن ہے وجہ یہ ہو کہ وہ خود اتنے شوق میں اس ٹائم کے ہوا کیا ہے کہ جب انہیں ہوش آئے گا تو شاید کرنا شروع کر دیں. لیکن بہرحال میرے خیال میں ہمارا بیانیہ جو ہے اس میں بڑی جان ہے اور ہمیں اس کو پروجیکٹ کرنا صحیح کرنا چاہیے. دیکھیے نا، لوگ کہتے ہیں جی آپ نے ان کو سینچریز دی ہوئی تھی، اب یہی بیانیہ نا ہمارے خلاف، اور صحیح. اس لیے امریکہ یہ کہتا ہے جی آپ نے ان کو سینچری نہ دی ہوتی تو وہ ہم ان کو ہرا دیتے. یعنی یہ کہنا تو آسان ہے کہ، لیکن دیکھیں اب دنیا کی واحد سپر پاور 20 سال لگی رہی ہے، وہ طالبان کو نہیں ہرا سکی. دوسرا یہاں پہ 40 لاکھ ریفیوجیز ہیں، اور کیا یہ کوئی ہماری جگہ کوئی ملک ہوتا ضمیر مجھے بتائیں، کوئی 40 لاکھ لوگوں کے خلاف کوئی زور زبردستی کر سکتا ہے، کوئی بالکل ایکشن کر سکتا ہے ان بالکل. کو تو یہ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جی پاکستان پہ بالکل تنقید نہیں آئے گی، تو میرا خیال میں ہمیں تھوڑا سا آنکھیں کھلے رکھنی چاہیے. عین ممکن آئے گی لیکن اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس کا بیانیہ بنانا چاہیے، اور اس بیانیے کو بنانے کے بعد مؤثر طریقے سے انٹرنیشنل پلیٹ انٹرنیشنل فارم پہ پروجیکٹ کرنا پلیٹ چاہیے. فارم پہ پروجیکٹ کرنا چاہیے. بالکل. دیکھیے سولوشن تو وار کے ذریعے ہی ہمیشہ اینڈ میں تو مذاکرات ہی ہوتے ہیں. اب اس کا آخری چیز یہ تھی کہ جی کابل پہ حملہ کر کے زور زبردستی کر کے جو ہے وہ قتل و غارت کے بعد وہ قبضہ کریں گے یا مذاکرات ہوں گے. اس میں کیا ہوا ہے، وہ کابل تک پہنچ گئے ہیں، کابل کے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہم آگے، ہم سے مذاکرات کرو. اس کی روشنی میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اب آ جائیں. تو ٹیکنیکلی ایک پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہوا ہے ٹیکنیکلی، صحیح. یعنی اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف زمین ایک چیز ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہم بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ طالبان نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے آگئے ہیں، پاکستان کی پالیسی کامیاب ہو گئی ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ طالبان کی حکومت میں آنے سے پاکستان میں پھر بھی منفی اثرات ہوں گے اور کچھ ہمیں ہوتے نظر آ گئے ہیں. اگر طالبان نے ٹی ٹی پی کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کیا تو پھر ہماری یہ ساری پالیسی کا کیا فائدہ، ہماری اس کامیابی کا کیا فائدہ. تو میرے خیال میں انیشلی ہماری بالکل کامیابی ہے اس حوالے سے کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ سچا نکلا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ طالبان کے حکومت میں آنے سے جو پاکستان پہ منفی اثرات آ سکتے ہیں وہ صحیح. نہ آئیں. صحیح. فہد، جو میں نے اس میٹنگ میں آپ کل میں بھی تھا، آپ بھی تھے، جو انٹریکشن تھا، بیک گراؤنڈ بریفنگ تھی افغان صورتحال کے اوپر، اور مطلب ہم نے جو سننے کو ملا مودی یوسف صاحب کے، جی پاکستان یہ کر رہا ہے، اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے لوگوں کو، ہم نے ڈیسک بنا دیے فیسیلیٹیشن، کسی کو سیکیورٹی کلیئرنس کا نہیں مسئلہ ڈال رہے اور ویزے دھڑ دھڑ دیے جا رہے ہیں. اور پھر اس میں سیکرٹری صاحب نے بھی چپ ان کیا، سیکرٹری فارن افیئر، کہ جی سٹیزنز کو بھی ویزا دے رہے ہیں جو اگر نکلنا چاہ رہے ہیں، اور سب ساری صورتحال. لیکن ہمیں کوئی وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ خاص طور پر اگر آپ بیک گراؤنڈ بریفنگ ہوتی، کیونکہ علی نواز امان صاحب بھی وہاں پہ زوم کے ذریعے موجود تھے، مجھے نہیں معلوم ان کا اس پہ کیا ٹیک ہوگا یہ ان کا. لیکن فہد آپ تو یو ور دیئر، کوئی ہمیں کوئی وہاں سے کوئی آئیڈیا ہوا کہ معید یوسف صاحب نے وہاں پہ کیا اچیو کیا جو حالیہ امریکہ کا دورہ تھا؟ کیونکہ اسی سیکوینس میں ہی یہ پھر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور آگے ہم نے دیکھا کہ اتوار کو طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا اور حکومت اب اس وقت افغانستان میں طالبان کی ہے. دیکھیے ضمیر اس میں دو میرے خیال میں پہلو ہیں جو امپورٹنٹ ہے. پہلا تو یہ ہے کہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اور اس سے پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ کہاں تک ونڈیکیٹ ہوئی ہے اور کہاں تک نہیں ہوئی، صحیح. پہلی چیز. دوسرا یہ ہے پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات. صحیح. اچھا اگر آپ ان دونوں کو ان پیرلل دیکھیں تو جس وزٹ کا آپ نے ذکر کیا، جو معید یوسف صاحب امریکہ گئے تھے اور ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی ان کے ساتھ تھے، یہ بات درست ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ہلکی سی کشیدگی اس ٹائم موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ امریکہ نہیں چاہ رہا تھا، بہرحال وہ ہو گیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اس میں بڑا رول ہے، وہ زیادہ کچھ کر سکتے تھے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے ضمیر کے جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے وہ تمام طور جو خدشات تھے ان کے برعکس ہوا ہے. اور صحیح. یہاں پہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اوپر اب الزام آئے گا،
میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ الٹا ہے. پچھلے 10 12 15 سال سے جو پاکستان ایک پالیسی لے کے چل رہا تھا جس کے اوپر ساری دنیا خصوصاً امریکہ اور یورپ اور نیٹو کہہ رہے تھے کہ آپ نے گڈ طالبان بیڈ طالبان کیے ہوئے ہیں, آپ ڈو مور کریں. اصل وہ کسی ایک امریکی جرنلسٹ نے کتاب لکھی تھی کہ اصل ریئل اینمی تو پاکستان ہے. وہ صحیح. سارا کا سارا بیانیہ جو 10 12 سال سے پاکستان جڑا ہوا تھا کہ آپ طالبان ایک ریالٹی ہے, آپ اس سے بات چیت کریں, اس کو دہشت گرد سمجھ کے اس کے خلاف کارروائی کریں گے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. آج وہ بیانیہ جو ہے وہ ونڈیکیٹ ہو گیا, ہمیں چاہے اچھا لگے یا برا لگے. صحیح. تو ضمیر میرا تو یہ نقطہ ہے کہ اس کے بجائے کہ ہم اپنی پوزیشن کا دفاع کریں, ہمیں اپنی پوزیشن کو ایک اوفینسو طریقے سے پروجیکٹ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ پچھلے 15 18 سال میں جو ہم کہہ رہے تھے وہ صحیح نکلا ہے, وہی صحیح اور جو نکلا, بالکل باقی اب سب کہہ رہے تھے غلط نکلا ہے. صحیح. تو افغانستان کی ایک ہسٹری ہے, چنگیز خان سے اٹھا کے دیکھ لیں اس کو, اس کے بعد آپ رشیا دیکھ لیں, برٹش راج دیکھ لیں, اور اب امریکہ کا 20 سال میں دیکھ لیں کہ وہ قوم ایسی نہیں ہے جس کو آپ انویڈ کر سکیں. تو ہم نے یہی کہا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقل حل چاہتے ہیں تو مستقل حل صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے پیس, اور پیس کے ساتھ ڈائیلاگ. جو ڈفرینٹ ایتھنک گروپس ہیں, ڈفرینٹ پولیٹیکل ہیڈز ہیں یا وہ لوگ ہیں, ان کو بٹھا کے ایک سیٹلمنٹ کی جائے اور اس کی بیس پہ ٹرانسفر آف پاور کی جائے. پر لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. پر کل جو بائیڈن صاحب کی بھی آپ نے تقریر سنی اور انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہا کہ افغانستان کا فوجی حل موجود نہیں ہے. اور آج جو بابا بھٹو صاحب نے جو بات کی ہے, جو شکر ہم کو ریئلائز ہو گیا, اور اچھی بات ہے ریئلائزیشن ہونی چاہیے ہے کہ جو اس کی طرف جائے گی یونیلیٹرلی, کیا ہم اس وقت ایک دم کہیں جی افغانستان کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ 1996 کا فارمولا بھی موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا طالبان نے جو ٹیک اوور کیا تھا افغانستان کو, کابل کو 1996 سے پہلے, اور 96 میں آپ نے ریکگنیشن کی تھی, تو اس پہلے سعودی عرب نے کی تھی, دین یو اے ای اور باقی, اور پھر پاکستان نے. ہم اس طرح یہی سمجھتے ہیں اور کرنا بھی یہی چاہیے کہ دیکھیں جو افغانستان کو بارڈر ٹچ کر رہے ہیں وہ پاکستان کا 250 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے, جن اس سے بڑا تھوڑا سا کم ایران کے ساتھ ان کا بارڈر ہے, پھر 3 اوپر آپ کی کار اسٹیٹس ہیں, دین رشیا اینڈ چائنا. تو یہ ایک ٹرائکا پلس ہے جو بیٹھ کے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور ایک کنسنسس پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. اشرف غنی کو بھی ہم یہ کہتے رہے کہ آپ انتخابات سے جو اس وقت کی جو رجیم تھی کہ آپ لوگ سب کو بٹھائیں, پاور شیئرنگ فارمولا نکالیں اگر ہم پیس چاہتے ہیں کابل میں. اور امریکہ کو بھی ہم یہ سمجھاتے رہے کہ آپ اگر نکلنا چاہتے ہیں افغانستان کے اندر اس صورتحال سے, اس جنگ سے ہم نکلنا چاہتے ہیں اور افغانستان سے اپنے ٹروپس نکالنا چاہتے ہیں, تو آپ کو سب کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. پر امریکہ کو اس چیز میں بہت جلدی تھی, انہوں نے ڈائریکٹ طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور اپنے آپ کو پل آؤٹ کر لیا افغانستان میں. اور الحمدللہ جس فال آؤٹ کا ہمیں ڈر تھا, پوری دنیا کو ڈر تھا, الحمدللہ بغیر کسی خون ریزی کے, بغیر کسی سیول وار کے یہ سارا کام ہوا. اب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ طالبان بھی وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے جو انہوں نے 96 کے اندر دہرائی تھی. بالکل, لیکن علی نواز امان صاحب ان کو وہ پورا کریں گے.